جب سے گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئے ہیں، جب سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہیں، سنگ اسود کا بوسہ لے کے آئے ہیں، تو یہی کہتے رہتے ہیں مجھ گناہگار سے انسان مدینے میں رہے، مجھ گناہگار سے انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ آئیے اسی شاعر سے پیش کرتا ہوں میری مراد شہنشاہ تردد پیکر شعر و سخن پیکر خلاص محبت حضرت الحاج عثمان ہارونی صاحب مقدس اللہ نورانی سے کہوں گا دل بیمار ہے محبت کی دوا مانگے ہیں، دل بیمار ہے محبت کی دوا مانگے ہیں، زلف محبوب پیغمبر کی ہوا مانگے ہیں، اور تیری زلفوں کی تیری زلفوں سے معطر ہے بہاروں کا مثال، ہر گلی تیرے ترنم کی ادا مانگے ہیں۔ آئیے اگر آپ ان کو جذبات بھی سننا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو آقا حسین کے نام پر دونوں ہاتھ سلامت دونوں ہاتھوں کو بداؤں میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ حلال روزی جو دل سے کماتا ہے حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو بداؤں میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، شہید اعظم کانفرنس انجمن علماء اہل بیت جلال پور الحاج عثمان ہارونی صاحب اللہ پڑھی ادب کے ساتھ کہوں گا اٹھے عثمان ہارونی کی ایسی نعت سنوا دے جو دیوانوں کو تڑپا دے، جو اس محفل کو گرما دے، یکایا چھو کر اٹھے فرشتہ اپنے رحمت کا مچل جائے یہاں آ کر جو رحمت لائے باسا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، اور سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، جو حسینی ہیں کریں گے سدا قیامت تک، جو حسینی ہیں کریں گے سدا قیامت تک، چلے گا ذکر شہ کربلا قیامت تک، چلے گا ذکر شہ کربلا قیامت تک۔ اور کہا حسین نے اصغر کی ایک ہنسی دے کر، کہا حسین نے اصغر کی ایک ہنسی دے کر، کہا حسین نے اصغر کو ایک اصغر کی ایک ہنسی دے کر کہ کہا حسین نے اصغر کی ایک ہنسی دے کر کہ تم مسکرا اے اسلام قیامت تک۔ اور سنو مسلمان ایک بار سارا مطلب محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، طلب کے بولیے یا حسین، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں چار مصرے پیش کر کے آپ کو ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ علامہ قاری شکیل صاحب قبلہ جو اسی سال حج کر کے آئے ہیں، تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے الحمدللہ۔ ان کی آنکھوں کو دیکھیے، ان کے چہرے کو دیکھیے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے الحمدللہ، سنگ اسود کا بوسہ لیا ہے۔ حضرات محترم معمولی بات نہیں ہے، جو حج کر کے آتا ہے، جو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آتا ہے، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو چوم کے آتا ہے، الحمدللہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرات اس لیے آپ حجاج کرام کی قدر کیا کرو۔ اور یاد رکھو ایک بات میں بتا دوں، یاد رکھو اگر کوئی سوچے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، تو حج کرنے کے بعد تو شریعت کے خلاف کام نہ کرے۔ حضرات چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حضرات ہر اچھے کام کو کرے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو MBBS ڈاکٹر بناؤ، DM بناؤ، SDM بناؤ۔ حضرات محترم اگر دور نہیں بڑے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تو چھوٹے اسکولوں میں پڑھاؤ، لیکن پڑھاؤ۔ ہمارے یہ ڈریم پبلک اسکول ہے، جونیئر ہائی اسکول ہے، خیلوم رائستی ہے، علوم ہے، خیلوم نخاسا ہے، الحمدللہ عالم بھی بنائیے اور اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا کر SDM اور DM بھی بنائیے۔ حضرات کسی نے کہا تھا کہ اپنے دل میں حوصلہ آزمایا کرو، اپنے دل میں حوصلہ آزمایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، اور دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ اور مہرانہ شریف کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے،
آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور ان 10-12 سال کے اندر مسلمانوں میں جتنے ڈی ایم بنے ہیں، ایس ڈی ایم بنے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے، اس سے پہلے نہیں بنے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے میری قوم بیدار ہو چکی ہے، حضرات جاگ چکی ہے، اور جاگنا بہت ضروری ہے مسلمانوں۔ قسم خدا کی جب ہاتھ میں قلم کا پاور ہوتا ہے، قلم کی طاقت ہوتی ہے، تو یاد رکھو جو حق ہمارا یعنی آرام سے نہیں ملتا ہے، تو ہم قلم کی طاقت سے اس کو زبردستی لے سکتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے ہم مزدوری کریں، رکشہ چلائیں، کاشتکاری کریں، کچھ بھی کریں، لیکن الحمدللہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، ابھی الحاج عثمان حاتمی صاحب نے ایک شعر بڑا اچھا پڑھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ جب کوئی دوسری فاطمہ نہیں ہے تو دوسرا حسین کیسے آئے گا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، آج یعنی غوث اعظم تو نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا آدمی غلام تو بن سکتا ہے۔ آج حسین نہیں ہے تو حسین کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے۔ آج غریب نواز نہیں تو غریب نواز کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں ڈرو مت، حالات چاہے کیا ہوگا، اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ، قسم خدا کی قوم کے سردار بن جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس خطیب کو پیش کروں جو الحمدللہ جنہوں نے بہت کم عمر میں ہندوستان نہیں بلکہ نیپال اور بھوٹان کا بھی سفر کیا ہے، بہت بزی رہتے ہیں، ضلع امروہہ کا نام روشن کر دیا۔ ان کا گھر کبھی بڑا قریب ہے حضور شاہ ولایت علیہ الرحمہ کے مزار پاک سے، جہاں کہ بچھو کو اگر ہاتھ پہ رکھو تو بچھو ہاتھ کاٹتا نہیں ہے بلکہ چوم لیتا ہے، ایسا لگتا ہے ہتھیلی سے چپٹ جاتا ہے۔ یا اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، مجھ سے بالکل مزار کے قریب میں رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے خطیب اہل سنت